اور اس درخت کی چھاؤں میں ایک برگزیدہ شخص جو ہیں وہ تشریف رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور درخت ہے، وہاں پر بھی ایک بزرگ موجود ہیں لیکن وہ آگ جلا رہے ہیں۔ اس کے بعد مجھے ایک درخت کی طرف لے کے جایا گیا، اور اس درخت کے اوپر جب مجھے لے کے گئے تو وہاں پر میں نے ایک بہت خوبصورت گھر دیکھا۔ یعنی آج کے دور کے حوالے سے بات کریں تو پہاڑوں اور گرینری اور شربری، اس کے درمیان میں ایک پینٹ ہاؤس بنایا جاتا ہے بڑا خوبصورت، کلوز ٹو نیچر وہاں پر ایک بڑا خوبصورت گھر میں نے دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں نے آج سے پہلے ایسا خوبصورت گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور اس گھر کے اندر کچھ عورتیں، کچھ بوڑھے، کچھ بچے ہیں۔ اگلے درخت کی طرف لے کے جایا گیا، وہاں سے بھی مجھے اوپر لے کے گئے، اور وہاں پر میں نے ایک اور گھر دیکھا، اور اس گھر کے اندر بھی کچھ بزرگ، عورتیں، بچے اور مرد حضرات موجود تھے، اور وہ گھر جو ہے وہ پچھلے والے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری رات تم لے کے گھومتے رہے ہو، مجھے اب یہ بتاؤ کہ یہ کون لوگ تھے؟ پہلے شخص کے حوالے سے بات کریں کہ جس کے جبڑے کے اندر لوہے کا پیس گھسایا جا رہا تھا نا، یہ وہ شخص تھا جو کہ جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے جھوٹ کے اوپر یقین کر کے اگلے لوگ جو ہیں وہ اسی جھوٹ کو آگے کنوے کر دیتے، اور اس طرح سے وہ جھوٹ اس کا پورے زمانے میں پھیل جاتا تھا۔ اور دوسرا شخص جو آپ نے دیکھا کہ جو کہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر دوسرا شخص پتھر مار رہا تھا، اس کے سر کو کچل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو کہ قرآن جانتا تھا، قرآن پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رات پوری سو جاتا تھا، کچھ سیکھتا نہیں تھا اس سے، اور اس قرآن کو وہ اپنی زندگی کے اندر اپلائی نہیں کرتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا۔ یہ لوگ اہل ایمان کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسری جگہ پر لوگ دیکھے جن کو تندور میں جلایا جا رہا تھا اور وہ اس تندور سے ابل کر باہر آتے تھے آگ کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جو کہ زانی تھے، زنا کرتے تھے، ایڈلٹری کرتے تھے، دے کمٹ زنا۔ اور ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، the one who is committing zina، جو زنا کرتا ہے at that time، وہ اس موقع کے اوپر جس ٹائم پہ وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ امیجن کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ شخص جو دیکھا جس کو خون کے تیلاب کے اندر عذاب مل رہا تھا، یہ وہ شخص تھا کہ جو کہ ربا اور سود کھاتا تھا اپنی زندگی کے اندر، یہ وہ شخص تھا۔ اس کے بعد آپ کو جس بیوٹیفل گارڈن کے اندر لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کو دکھایا گیا ایک بزرگ جو کہ ایک درخت کے تلے، اس کے چھاؤں تلے جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد جو بچے وہاں پر کھیل رہے تھے یہ وہ ان کے آف سپرنگز ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے بزرگ آپ کو دکھائے گئے جو کہ ایک درخت کے تلے آگ لگا رہے تھے، آگ کو جلا رہے تھے، بھڑکا رہے تھے، وہ مالک تھے جہنم کے، you can say the manager or something, who is the head of hellfire۔ پھر آپ کو جو درخت کے اوپر ایک خوبصورت گھر دکھایا گیا، یہ ان لوگوں کا گھر تھا جو کہ مومن تھے، جنہوں نے زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری، جس نے لوگوں کو اچھے کی طرف دعوت دی اور برے سے روکا، یہ وہ لوگ تھے۔ اور جو دوسرا گھر آپ کو دکھایا گیا جس میں جو پچھلے گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، وہ شہیدوں کا گھر تھا، اس کے اندر شہید مقیم تھے۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، یہ وہ دو فرشتے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب کچھ دکھا رہے تھے۔ اب یہ حدیث اپنے سامنے رکھیں اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔